السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم 1986 کی جو فلمیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، اور سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ کی 1986 میں ایک ڈرامے کے دوران جو طلاق ہوئی تھی اس کے اوپر کیا معاملہ ہوا تھا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور اداکار ننا صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کے انتقال کے حوالے سے جو خبر تھی۔ سب سے پہلے ہم 58 نمبر فلم پہ آتے ہیں جو 1986 میں ریلیز ہوئی۔ فلم کا نام تھا شہنائی، ریالٹو سنیما پر آئی راولپنڈی میں۔ کیسر ملک اس کے ڈائریکٹر تھے، رانی غلام محی الدین، سونیا، بابر، شجاعت ہاشمی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 59 نمبر فلم تھی قیمت، گلستان سنیما پر آئی میلوڈی پر، اور یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2 منٹ میں ہاؤس فل۔ آج تک پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایسا استقبال دیکھنے میں نہیں آیا، تو خیر سنیما والے ویسے لکھتے ہیں، لیکن بہرحال قیمت ایک کامیاب فلم تھی، 10-11 ہفتے اس نے گلستان پر چلی تھی۔ حیدر چودھری قیمت کے ڈائریکٹر تھے۔ انجمن، سلطان راہی، یوسف خان، زمرد، عابد علی ادیب، ہمایوں قریشی بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے فلم ہے جناب 60 نمبر کسائی پتر، یہ دوسری فلم بھی لگی ہوئی ہے، ساتھ اس کے باغی قیدی کا بھی اشتہار آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو پی ایف سنیما یہاں 2 فلمیں لگاتا تھا۔ مین تھیٹر اس کا پتہ نہیں چل سکا کسائی پتر کا، لیکن کیفی چکوری افضال کی یہ جو فلم ہے یہ پی ایف پر لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 60 نمبر فلم 61 نمبر فلم ہے ملنگا، موتی محل سنیما پر آئی، رشید ڈوگر اس کے ڈائریکٹر تھے۔ انجمن، سلطان راہی، نازلی، افضال احمد، ظاہر شاہ، الطاف خان، مصطفیٰ قریشی بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ بڑے مشہور ہوئے تھے اس کے گانے، بڑیاں عاشق مزاج اکھاں تیریاں میں بدو بدی، ہائے وے ملنگیا ملنگنی کر چھڑے مٹیار نو۔ اور رشید ڈوگر کی کیریئر کی میرے خیال میں سب سے کامیاب فلم یہی ہے، اور ملنگا میں بڑے بڑے بالوں والی وگ لگائی ہوئی تھی سلطان راہی صاحب نے، اور بڑی مشہور ہوئی تھی، اور ہمیں یاد ہے کہ موتی محل سنیما پر یہ فلم اچھی خاصی چلی تھی۔ آگے اس کا راگا کا اشتہار بھی نظر آ رہا ہے، لیکن دوبارہ آئی، دوسرا ہفتہ ہے۔ ممتاز علی خان، سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی، ننا، سنگیتا اور ادیب ہے۔ یہ پرانی فلم مطلب 86 کی نہیں ہے۔ 62 نمبر فلم ہے جناب لالی بادشاہ، شبستان سنیما پر آئی 21 نومبر کو 1986 کو یہ فلم ریلیز ہوئی۔ راجہ امتیاز اس کے ڈائریکٹر تھے۔ سنگیتا، شہباز اکمل، نغمہ، حبیب، ظاہر شاہ اور سامن اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور شہباز اکمل کا ہم نے انٹرویو بھی کیا ہوا ہے، اکمل صاحب کے بیٹے ہیں، لالی ماموں کے نام سے ان کا چینل ہے، تو غالباً لالی بادشاہ یہ کسی ایسے بندے کی کہانی لکھی بھی ہوئی ہے جس کی والدہ یا جو بھی تھا اس میں، لیکن بہرحال شاید اسی مناسبت سے انہوں نے یہ نام رکھا ہے یا جو بھی ہے۔ اور سنگیتا اور شہباز اکمل کا نام بھی ان دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت آتا تھا، اور سنگیتا نے شہباز اکمل کے ساتھ اچھی خاصی فلمیں کی۔ آگے ایک دلچسپ چیز آپ کو دکھاتے ہیں، نئی ویڈیو فلم انتخاب۔ یہ دیکھیں جی، پرویز ملک کی فلم ہے، 1986 میں وی سی آر اپنے عروج پہ تھا، وی ایچ ایس کیسٹ کے اوپر شالیمار ریکارڈنگ کمپنی نکالتی تھی فلمیں، تو یہ ایس آر سی نیچے لکھا ہوا ہے، ایس آر سی یعنی شالیمار ریکارڈنگ کمپنی کی نئی ویڈیو فلم انتخاب۔ شبنم، محمد علی، غلام محی الدین، فرزانہ، عرفان کھوسڑ، خالد سلیم موٹا، یہ الگ سے اشتہار جنگ اخبار میں دیا تھا۔ فلم تو پرانی تھی، لیکن فلم اس وقت ویڈیو پر آئی تھی، تو انہوں نے اس کو وی سی آر کے زمانے میں شالیمار ریکارڈنگ نے یہ اس کا اشتہار دیا بڑا سارا۔ 63 نمبر فلم جو 1986 میں آئی، میلہ، کیکشاں سنیما اور ترنم سنیما گجرات میں آئی، کیکشاں راولپنڈی میں۔ حسن عسکری اس کے ڈائریکٹر تھے، ناصر ادیب اس کے رائٹر تھے۔ 5 دسمبر کو یہ فلم ریلیز ہوئی۔ انجمن، سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی، انور خان، الیاس کشمیری، گوری، زمرد، ننا، بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اس فلم کے حوالے سے مشہور ہے کہ حسن عسکری اور ناصر ادیب صاحب کا آپس میں پھڈا ہوا تھا۔ ناصر ادیب صاحب اس کو سیکنڈ انٹرول میں اپنے حساب سے انجمن کو لے کے چلنا چاہتے تھے، ان کے کردار کو، وہ انہوں نے کیا کیا تھا اس کے اوپر ہم ناصر ادیب صاحب سے کسی وقت بات کریں گے، آج میری ان سے بات ہوئی تھی تو اس کے اوپر بات کریں گے اصل پھڈا ہوا کیا تھا۔ لیکن بہرحال اگر آپ پھر بھی دیکھنا چاہیں تو اسد علی ہمارے دوست ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی، یعنی ناصر ادیب صاحب نے ان کو بتائی تھی، ان کے انٹرویو میں یہ چیز موجود ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے میلہ فلم کے حوالے سے ناصر ادیب صاحب سے بات کر سکیں۔ 64 نمبر فلم ہے فرسٹ بلڈ، یہ بھی بڑی مشہور ہوئی تھی، بڑی چلی نہیں تھی یہ فلم، لیکن بڑی مہنگی فلم تھی۔ سنگیت سنیما پر آئی، کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی پاکستان اور نیپال کی فلم، مشترکہ فلم یہ، جس طرح حابیل اور قابیل کا پہلا خون جو ہوا تھا اس حوالے سے۔ لبنہ خٹک، باغی قیدی والی، بابر، ستارہ جو نیا طوفان والی، وسیم عباس مشہور اداکار،
یہ اور عرفان کھوسٹ، جمیل فخری، کوی اور نیپالی اداکارہ اس میں شامل تھی۔ اگلی فلم جناب کمال صاحب کی، سید کمال صاحب ڈائریکٹر تھے، سیاست شبستان سنیما پر آئی، پاکستان کی پہلی آرٹ فلم جو نیپالی اداکارہ جو سیاسی پس منظر پر بنائی گئی ہے سیاست۔ تو یہ فلم اچانک آئی تھی اور پھر اچانک ایک ہفتے بعد ہی غائب ہوگی، بہت ہی برے طریقے سے پٹی تھی۔ اس میں سید کمال، نشو، سکینہ سمو، اسماعیل تارا، ماجد جہانگیر ان لوگوں نے کام کیا تھا اس میں، لیکن فلم چل نہیں سکی۔ بلوچا تے ڈاکو ریالٹو سنیما پر آئی، یہ بھی 12 دسمبر کو آئی تھی، اور سیاست بھی 12 دسمبر 1986 کو آئی تھی۔ سلطان راہی، غلام محی الدین مصطفی قریشی، ممتاز اقبال حسن ادیب، ہمایوں قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آصف رحمان اس کے ڈائریکٹر تھے جناب بلوچا تے ڈاکو کے۔ آگے آ جائیں جناب 67 نمبر فلم 1986 میں ریلیز ہونے والی۔ ہم نے یہ فلم بڑے شوق سے دیکھی اور ہماری غالباً تیسری فلم تھی شبستان سنیما پر، یا دوسری، میاں بیوی وہ کا قصہ ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ اس میں کیونکہ آصف خان صاحب تھے تو ہم بڑے خوش ہوئے تھے، اور سیاست دیکھ لیں ایک ہفتے میں اتر گئی۔ 12 دسمبر کو ریلیز ہوئی تھی سیاست، 19 دسمبر کو اسی مین تھیٹر شبستان پر آئی طوفان اور زندگی، اور انفارچونیٹلی سیاست کوئی سائیڈ سنیما پر بھی زیادہ نہیں لگی تھی۔ بدر منیر، آصف خان، مسرت شاہین، نشو، بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ یوسف بھٹی طوفان اور زندگی کے ڈائریکٹر تھے۔ 68 نمبر فلم آ جائیں شیر بہادر، ایم اسلم اس کے ڈائریکٹر تھے، یہ بھی 12 دسمبر کو آئی تھی۔ انجمن، سلطان راہی، عروج، زمرد، افضال احمد نغمہ، حبیب اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور 69 نمبر فلم ہے کون زبردست، روز سنیما پر آئی، ادریس خان اس کے ڈائریکٹر تھے، سلطان راہی، افضال، مسرت شاہین، اقبال حسن اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ 70 نمبر فلم ہے نزدیکیاں، کہکشاں سنیما پر آئی، میلوڈی سنیما پر، ہر شو ہاؤس فل 26 دسمبر 1986 کو آئی۔ لکھا ہوا ہے ہر شو ہاؤس فل، یہ تو حرف لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ فلم بھی کوئی اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اندر جو ہے زمرد، نگت بٹ، کوی، عرفان کھوسٹ، تالش اور سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ تو تھے ہی تھے۔ اس کا ایک گانا مجھے بڑا پسند ہے، ویسے تو اس کا وہ گانا بھی تھا مٹ گئی ہیں دوریاں، دو دلوں کے درمیان پیار لے کر آ گیا اس قدر نزدیکیاں، یہ تھا۔ اور ایک اور گانا بھی تھا سمینہ پیرزادہ کا، وہ شاید ابھی مجھے یاد آ جائے، مہناز کی آواز میں، بہت ہی خوبصورت گانا تھا، وہ بھی تھا۔ لیکن ایک گانا جو مجھے بہت پسند تھا اے نیت صاحب کا، اس قدر پیار کروں گا تمہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ گے، یہ میں تھوڑا گنگنا دیتا ہوں، جو لوگ مجھے گاتے ہوئے نہیں دیکھتے، پسند نہیں کرتے، ان سے معذرت کر سکتے ہیں۔ اس قدر پیار میں کروں گا تمہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ گی، اپنی صورت دکھائی دے گی تمہیں، اپنی صورت دکھائی دے گی تمہیں، جب بھی مجھ سے نظر ملاؤ گی۔ آگے بھی گا دوں یا بس کافی ہے؟ چلیں خیر، نزدیکیاں فلم سے ہی جناب آپ کو لے چلتے ہیں سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ کے اس ڈرامے کی طرف جو دریا ڈرامہ تھا، بڑا مشہور ہوا۔ اس ڈرامے کے دوران ڈرامے میں جو کردار تھا وہ ادا کیا تھا ملنگ، کیا تھا اس میں، ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ عثمان پیرزادہ، سمینہ پیرزادہ، عثمان پیرزادہ غالباً پیر بنے ہوئے تھے، اور یہ بھاگی نام ہوتا ہے ان کا، وہ بنے تھے۔ تو مرید اور بھاگی کا جو تھا، انہوں نے طلاق دے دیتے ہیں ڈرامے میں۔ علماء اکرام نے فتویٰ دے دیا کہ ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اصل کی طلاق ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر کچھ علماء کا فتویٰ یہ بھی آیا تھا کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا تھا۔ اور یہ خبر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ ڈرامے میں تو ڈرامہ کر رہی تھی تو طلاق کیسی، طلاق ہو گئی، طلاق نہیں ہوئی، یہ لکھا ہوا ہے علماء کے فتوے۔ ڈرامہ میں شاہ مرید نے بھاگی کو طلاق دی ہے، حقیقی طلاق کیسے ہو گئی؟ سمینہ پیرزادہ نے سوال اٹھایا تھا کہ ان کرداروں نے ایک دوسرے کو طلاق دی تھی تو حقیقی کیسے ہوگی؟ ساتھ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا جاوید شیخ اور سلمہ آغا میں بھی طلاق ہو چکی ہے، ان کا بھی ایشو اٹھا تھا، غالباً بھابھی دی چوڑیاں فلم تھی جس میں یہ میاں بیوی تھے اور اس میں طلاق کا سین تھا۔ آگے اسی میں لکھا ہوا کہ 11 سال بعد ماں بننے والی ہوں سمینہ پیرزادہ، مطلب انہوں نے علماء کرام کو کہا میں ماں بننے والی ہوں اور آپ جو ہے ہماری طلاق کروا رہے ہیں۔
اور اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات تھی کہ ڈرامے میں اگر طلاق ہو تو وہ طلاق اصل کی ہوگی، لیکن ڈرامے میں دوسری شادی ہوگی تو کسی بھی کردار کی تو وہ حلالہ نہیں سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بات تھی. یہ بھی اس میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک اور بڑا جو دکھ بھرا اور غمزدہ واقعہ ہوا 1986 میں، وہ اداکار ننا صاحب کی خودکشی تھی یا موت تھی، جو بھی تھا. اس میں اخبار میں تو خیر خودکشی رپورٹ ہوئی تھی، آگے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ خبر آپ کو نظر آ رہی ہے 3 جون کا اخبار ہے جنگ. 2 جون 1986 کو یہ واقعہ پیش آیا. مزاحیہ اداکار ننا نے گھریلو حالات سے مایوس ہو کر خودکشی کر لی. اسلحہ لائسنس کی تجدید کرانے کے بہانہ کر کے ماں سے گن حاصل کی. یہ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ نازلی اداکارہ نازلی سے شادی کر لی تھی. ان کے جو گھر والے تھے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئے تھے. لیکن خیر بعد میں سننے میں یہ آیا تھا کہ شادی شاید نہیں ہوئی تھی، اور اس شادی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مایوس ہوئے تھے، یا ان کی نیچرل ڈیتھ تھی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں جگہ دے. اور یہ 1986 کا سال فلموں کے اعتبار سے آج ہم اختتام پذیر ہوا. آگے انشاءاللہ 1987 کی فلمیں آپ کو بتائیں گے. اور کچھ لوگ بے چین ہو جاتے ہیں کہ ملنگا آپ نے نہیں بتائی، وہ فلاں فلم آئی تھی جی، وہ شیران پتر نے وہ نہیں بتائی. تو ظاہر ہے کہ ہم ایک قسط میں 2 مہینے یا 3 مہینے کی فلمیں بتاتے ہیں، تاریخ کے بالترتیب جس حساب سے وہ ریلیز ہوئی ہوتی ہیں. تو ملنگا آج جنہوں نے کہا تھا کہ ملنگا آپ نے نہیں بتائی، اور فرسٹ بلڈ کا بھی شاید کسی نے ذکر کیا تھا، وہ نہیں بتائی، تو آج وہ دیکھ لیں کہ ان کی ساری فلمیں ہو گئی ہیں. بے چین بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.